رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنز ایمان میں حاضر ہے۔ ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کے ایک رکوع کی تلاوت، اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ جس کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ابتداءً تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا ترجمہ قرآن سے اس کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ معتمد اور مستند مفسرین کی تفسیروں کی روشنی میں الحمدللہ اس ترجمے کی وضاحت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن شروع میں ہم درود پاک کی ایک فضیلت سماعت کر لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم سورہ واقعہ کے تیسرے اور آخری رکوع کی تلاوت، اس کا ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے، لہذا کوشش فرما کر اول تاخیر ہمارے اس سلسلے میں شریک رہیں تاکہ قرآن مجید کی خوب خوب برکتیں لوٹنے میں کامیاب ہو سکیں۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی تلاوت قرآن مجید کی جائے گی، لیکن یاد رہے کہ جب بھی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل ہو تو انتہائی توجہ کے ساتھ اور خاموشی اختیار کر کے اور گفتگو کو موقوف کر کے ہمیں تلاوت قرآن مجید سننا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم، إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم
یقین فسبح باسم ربک العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ابھی ہم نے سورہ واقعہ کے تیسرے اور آخری رکوع کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کاملہ اور دین حق کے ساتھ تمام مخلوق کی طرف عموماً اور اہل مکہ کی طرف خصوصاً رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت پر معجزات پیش کیے، اور سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کو پیش کیا، اور فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور اگر تمہارا ایک کافروں یہ گمان ہے کہ یہ کلام میرا بنایا ہوا ہے، تو تم بھی چونکہ میری طرح انسان ہو تو تم بھی اس طرح کا کلام بنا کر لے آؤ، اور کوئی بھی تم میں سے ہرگز اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتا۔ پس جب کفار کے سامنے مختلف دلائل جمع کیے گئے اور وہ نہ مانے، تو اب صرف یہی صورت باقی رہ گئی کہ ان کے انکار کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اس بات کی تصدیق فرمائی کہ بے شک قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ چنانچہ فرمایا تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔ جہاں تارے ڈوبتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد مشارق و مغارب ہے، اور بعض نے کہا کہ قیامت کے دن جب ستارے منتشر ہو جائیں گے اور جس جگہ ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے وہ جگہ مراد ہے۔ لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر نور العرفان میں ارشاد فرمایا کہ یہاں تاروں کے ڈوبنے سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان کی قبور ہے، کہ ان قبور میں وہ صحابہ سو رہے ہیں جو امت کی ہدایت کے تارے ہیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا کہ چونکہ صحابہ عظمت والے ہیں تو ان کی قبریں بھی عظمت والی ہیں، اور چونکہ یہ بہت بڑی قسم ہے تو لہٰذا اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی صفت کریم بیان کی، تو یہ بھی قرآن کا ایک ادب ہے کہ جب بھی لفظ قرآن کا ہم تلفظ کریں تو اس کی کوئی اچھی صفت ضرور منتخب کر لیا کریں، جیسے قرآن مجید یا قرآن کریم، تو یہ انسان کے لیے ایک ادب کا سلسلہ ہے، ادب سکھایا گیا ہے، تو اس کو ضرور انسان کو کرنا چاہیے۔ فرمایا فی کتاب مکنون، محفوظ نوشتے میں، تو یہ دوسری صفت قرآن کے بیان کی گئی کہ قرآن کی پہلی صفت کریم ہے، اور دوسری صفت بیان کی گئی کہ یہ وہی قرآن مجید ہے کہ جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ مفسرین نے ان آیتوں کے تحت بیان فرمایا کہ قرآن کریم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب انسان تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اس تلاوت قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کو اس کی وجہ سے ایک نیکی ملے گی، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو شخص صرف ایک کلمہ یعنی الف لام میم کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر لے تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 30 نیکیاں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح فرمایا کہ قرآن کریم ہے، مراد یہ ہے کہ قرآن مجید سے جو چیز طلب کی جائے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے فقیہ شخص ہے، فقیہ اس سے احکام شرعیہ نکالتا ہے، حکیم اس سے حکمت کے موتی نکالتا ہے، ادیب اس سے ادب حاصل کرتا ہے، عارف اس سے معارف حاصل کرتا ہے، مورخ اس سے تاریخ حاصل کرتا ہے، اور صوفی اس قرآن مجید کے ذریعے تزکیہ نفس کے رموز حاصل کرتا ہے۔ اور جو شخص رشد و ہدایت کا طالب ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے رشد و ہدایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یہی وہ کتاب قرآن مجید ہے کہ اس کے ذریعے دوزخ سے نجات حاصل ہوتی ہے اور جنت میں داخل ہونے کے راستے انسان اختیار کرتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، اسی کتاب کے ذریعے دوزخ سے نجات کا طریقہ اور جنت کے حصول کا راستہ نصیب ہوتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم عیسائی بھائیوں، یہ وہ قرآن کریم ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ جی ہاں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور نہ صرف یہ خود داخل ہوگا بلکہ مزید حدیث شریف میں موجود ہے کہ اس حافظ کی شفاعت کی برکت سے 10 ایسے گھر کے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے اور محترم عیسائی بھائیوں، کتنا بڑا مقام ہے حافظ قرآن کا۔ بلکہ صرف حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ جو حافظ قرآن کی والدین ہیں ان کا بروز قیامت کیا مقام ہوگا، کتنی زبردست ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ آئیے ابو داؤد شریف کی حدیث میں سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے احکام پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ کیسا تاج ہوگا؟ علماء کرام فرماتے ہیں بلکہ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ تاج ایسا ہوگا، اس کی روشنی ایسی ہوگی کہ جس کی روشنی دنیا کے گھروں میں سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو اس کے متعلق کیا گمان ہے کہ جو قرآن پر عمل کرنے والا ہو۔ یقیناً صرف قرآن مجید کو حفظ کر لینا ہی یہ کامیابی نہیں بلکہ حفظ کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا اور پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے پیارے اور محترم عیسائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید سے جو شخص محبت کرتا ہے اس کو جنت مل جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت یعنی قل هو اللہ احد سے بہت محبت کرتا ہوں، سورہ اخلاص مجھے بہت پسند ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کی محبت نے تم کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے محبت کرنا یہ انسان کو جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ تو آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن سے محبت کرتے ہیں، اور ہر مسلمان اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ ہم بھی قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں میں یہ سوال کروں گا کہ کیا قرآن مجید سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنا ہی صرف اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ ارے قرآن مجید کی محبت کرنے کے جو تقاضے ہیں انسان کو چاہیے ان پہ عمل کرے۔ قرآن مجید سے ہمیں محبت ہے تو چاہیے کہ اس کی تلاوت کریں، اس کو روزانہ پڑھیں، کچھ حصہ اس کا ہم تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اور جو مدنی چینل کے ذریعے آپ کو تفسیر دکھائی جاتی ہے اس کو ہم ضرور دیکھیں۔ یہ قرآن مجید سے محبت کے تقاضا ہے۔ صرف قرآن مجید کو لپیٹ کر
اپنے گھر میں کسی اونچی جگہ رکھ دینا، محفوظ جگہ رکھ دینا، اور وہاں پر گرد و غبار پڑ رہی ہے، کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، تو یہ قرآن سے محبت نہیں ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ قرآن سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے کیا فرما رہا ہے، کن باتوں کا ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے، اور ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ تو جب تک ہمیں قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہمیں ان باتوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا نیت کیجیے کہ آج اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل ہم ایک مخصوص حصہ قرآن مجید کا، چاہے آپ ایک رکوع ہی اپنا ذہن بنائیں کہ کم از کم ایک رکوع میں روزانہ تلاوت کروں، تاکہ قرآن مجید کے نور سے ہمارے قلوب منور ہو جائیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، اور یہ بروز قیامت ہماری شفاعت کر سکے۔ جی ہاں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق بروز قیامت قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا۔ تو ہم تلاوت قرآن مجید نہیں کریں گے، یا صرف ایک مخصوص مہینے کو منتخب کر لیں گے، اس میں بھی تھوڑا بہت پڑھیں گے، تو یہ مناسب نہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ماشاءاللہ عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، لوگ تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، تو صرف اس مہینے کی حد تک ہم محدود نہ رکھیں، بلکہ پورا سال ہی تلاوت قرآن مجید کریں، تاکہ اس کی ہمیں خوب خوب برکتیں حاصل ہو سکیں۔ جی ہاں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ جس طرح تو دنیا میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا تھا، اسی طرح آج آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا، اور جس جگہ تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیری منزل ہوگی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت زیادہ برکتیں حاصل اسی شخص کو ہوں گی کہ جو قرآن مجید کو یاد کرے اور اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اور شریعت کے جو مطالبے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن تو حفظ کر لیا لیکن قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے رہ گئے، تو بروز قیامت بہت زیادہ حسرت و ندامت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں حافظ قرآن بننے کے ساتھ ساتھ قرآن کا عامل بھی بنائے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ خصوصاً جو ہمارے والدین ہیں انہیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو وہیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا میری اولاد قرآن کی عامل بھی ہے یا نہیں، قرآن پر عمل کرتی بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی نے جگہ جگہ قرآن میں اقیم الصلاۃ ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، تو کیا ہم اپنی اولاد کو نماز کی طرف ترغیب دلاتے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنی اولاد کو گناہوں سے بچاتے ہیں یا نہیں؟ یہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے۔ اگر ہم ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عزوجل ہم خود بھی بہت زیادہ قرآن کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور ہماری اولاد بھی قرآن مجید کی برکتوں سے مستفید ہوگی۔ اللہ تعالی نے آگے ارشاد فرمایا، فی کتاب مکنون، محفوظ نوشتے میں، یعنی قرآن مجید لوح محفوظ میں بھی موجود ہے۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ تو اس آیت میں دو احتمال ہیں کہ یہاں قرآن سے کون سا قرآن مراد ہے، وہ قرآن جو لوح محفوظ میں موجود ہے، یا وہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں مصحف اور کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ اگر پہلا معنی مراد لے، یعنی وہ قرآن جو کہ لوح محفوظ میں موجود ہے، تو اس کے مطابق اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہوگی، اور مراد یہ ہے کہ اس کو آسمان میں فرشتے ہی چھوتے ہیں جو کہ پاکیزہ ہیں۔ اور اگر دوسرا احتمال مراد لے، یعنی قرآن سے مراد وہ قرآن مراد لے جو ہمارے ہاتھوں میں کتاب اور مصحف کی صورت میں موجود ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ وہی مسلمان اس قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں جو نجاست اور ہر قسم کے حدث سے پاک ہو، یعنی ان پر غسل واجب ہو اور نہ ہی وضو لازم ہو۔ تفسیر کبیر میں موجود ہے کہ قرآن مجید کو طاہر یعنی پاکیزہ شخص کے سوا کوئی اور نہ چھوئے، اور بے وضو کے قرآن مجید کو چھونے میں قرآن مجید کی توہین ہے، اس لیے بے وضو شخص کا قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں۔
جامع الاحکام میں بڑی پیاری حدیث شریف بیان ہوئی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن کو صرف اس حال میں چھو جب تم طاہر ہو. اور یاد رکھیے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ میں یہی بات موجود ہے کہ ان کی بہن نے اس وقت تک عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جب تک انہوں نے غسل نہ کر لیا. اسی طرح تفسیر روح المعانی میں موجود ہے کہ اس آیت میں مطہرون سے مراد وہ لوگ ہیں جو حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاک ہوں. معلوم ہوا کہ حدث کی دو قسمیں ہیں. جو انسان کو حدث لائق ہوتا ہے وہ دو قسموں پر مشتمل ہے, حدث اصغر اور حدث اکبر. حدث اصغر یہ کہ انسان بے وضو کی حالت میں ہو, اور حدث اکبر یہ کہ انسان ایسی حالت میں ہو کہ جس حالت میں انسان پر غسل لازم ہوتا ہے. بہرحال جب انسان پاکیزہ نہیں ہوگا, پاک نہیں ہوگا, تو ایسے شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائے یا اس کو چھوئے. موطا امام مالک میں امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس مکتوب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم کے لیے لکھا تھا, اس میں یہ بات بھی مرقوم تھی, اللہ یمس القرآن الا طاہر, کہ سوائے طاہر پاکیزہ شخص کے قرآن کو کوئی اور ہاتھ نہ لگائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کو بے وضو اور وہ حالت کی جس حالت میں انسان پر غسل لازم ہوتا ہے, ان دونوں حالتوں میں قرآن مجید کو ہاتھ لگانا منع ہے, ناجائز ہے اور حرام ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو بے وضو چھو سکتے ہیں تو یقیناً اس کا عقیدہ غلط ہے, اس کا یہ مسئلہ بتانا غلط ہے. اس کو رجوع کرنا چاہیے مختلف مفسرین کی تفسیروں کی طرف کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون, کہ اس کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بالکل ائمہ اربعہ اس بات میں متفق ہے کہ قرآن مجید کو بے وضو نہیں چھو سکتے. ہاں, جہاں تک بغیر وضو چھو کر پڑھنے کا تعلق ہے تو ہاں, اگر کسی شخص کا وضو نہیں ہے تو بے وضو پڑھ سکتا ہے لیکن چھو نہیں سکتا. اور اگر کسی شخص پر غسل لازم ہے تو ایسی حالت میں قرآن مجید کو نہ چھو سکتا ہے اور نہ ہی تلاوت قرآن مجید کر سکتا ہے. مزید اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تنزیل من رب العالمین, اتارا ہوا سارے جہاں کے رب کا. یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اور اس آیت میں لفظ تنزیل کا ذکر ہوا, جس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا تدریجاً نازل ہونا, کسی چیز کا آہستہ آہستہ نازل ہونا. اور قرآن مجید پر غور کیا جائے, قرآن مجید کے نزول پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کا نزول 23 سال کے عرصے میں تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ ہوا. اور جہاں تک بقیہ کتب آسمانی کا تعلق ہے تو بقیہ آسمانی کتب کے حوالے سے ملتا ہے کہ بقیہ آسمانی کتب یک بار کی نازل کی گئی, جبکہ قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوا. جیسے یہود و نصارہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, سوالات کرتے, تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی, پھر ان کے جوابات دیے جاتے. اسی طرح کچھ احکام کے متعلق صحابہ کرام علیہ رضوان پوچھنے حاضر ہوتے تو آیتیں نازل ہوتی. بہرحال آہستہ آہستہ تدریجاً قرآن مجید کا نزول ہوا اور اس کا کل عرصہ 23 سال ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون, تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے تو اب تم اس بات کو, اس قرآن کو ماننے میں سستی کیوں کرتے ہو؟ قرآن مجید پر ایمان لانے میں تم کوتاہی کیوں کرتے ہو؟ تم اس کو کیوں نہیں مان لیتے اے منکرو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو. یاد رکھیے قرآن مجید سے بعض لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ مزید گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے قرآن کی تکذیب کی, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم نے اپنا حصہ قرآن کی تکذیب سے یہ بنایا کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. تمہارا تو قرآن سے حصہ صرف یہ ہوا کہ تم اس سے اور گمراہ ہو گئے اور تم نے اس سے ہدایت حاصل نہ کی. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ,
پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو خطاب کیا کہ جو منکرین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے منکرو، تم یقیناً اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، تو تم ذرا یہ بتاؤ کہ جب ملک الموت علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے، تمہاری روح کو تمہارے جسم سے جدا کر رہے ہو، اور اس وقت تمہاری روح نکلنے والی ہو، یہاں تک کہ تمہاری روح گلے تک آ گئی ہو، تو کیا تم اس بات پر قادر ہو کہ تم اپنی روح کو واپس اپنے بدن میں لوٹا لو؟ تو یقیناً تم اس بات پر قادر نہیں ہو۔ تو جب یقیناً تم اس بات پر قادر نہیں ہو کہ اپنی روح کو واپس اپنے بدن میں ڈال لو، تو تمہیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا، تو تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ کوئی ذات ہے کہ جو زندگی دیتی ہے، اور کوئی ذات ہے کہ جو موت دیتی ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جو موت اور زندگی دیتی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے انسان کے بہت قریب ہے، اور انسان کو اس بات کا اگرچہ شعور نہیں، لیکن بعض مفسرین نے معنی یہ مراد لیے کہ جو فرشتے انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ فرشتے انسان کے بہت قریب ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں کہ جو عزیز و قریب اس کے موجود ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن وہ عزیز و قریب ان فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں فرمائے گا، تو تم اس بات پر کیوں قدرت نہیں رکھتے کہ واپس اپنی روح کو اپنے جسم میں لوٹا لو؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے نیکوکاروں کی بارے میں فرما رہا ہے کہ نیکوکار بروز قیامت ان کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہو، فَرَيْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ، یعنی جنت کو وہ مقرب اپنی قبر سے دیکھتا ہے اور قیامت کے بعد ان میں داخل ہوگا۔ یاد رکھیے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں تو ان میں سے بعض ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے کہ جن کا حساب و کتاب بالکل نہ ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ پھر فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر داہنی طرف والوں سے ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اے محبوب تم پر سلام ہو داہنی طرف والوں سے، یعنی اگر مرنے والا شخص ایسا ہے کہ جو جنتی ہے، داہنی طرف والوں سے مراد وہ شخص کہ جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اگر مرنے والا شخص جنتی ہے تو جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہوگی تو اس وقت وہ مرنے والا حضور علیہ السلام پر صلاۃ والسلام پیش کر رہا ہوگا، جیسے کہ تفسیر خزائن العرفان میں فرمایا کہ اے محبوب آپ یمین والوں کی طرف سے بے فکر رہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنتی لوگوں کے بارے میں بے فکر رہیں، وہ بڑے آرام سے ہیں اور آپ کو سلام بھیجتے ہیں، آپ قبول فرمائیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، آگے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کے قرآن کی تکذیب کی تھی، اللہ کے رسول کی تکذیب کی تھی کہ ان کو کیسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتا پانی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی آگ میں دھسانا، إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے
یعنی یہ بالکل یقینی بات ہے کہ جب کفار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو انہیں سخت ترین عذاب دیا جائے گا، اور جب نیکوکار لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو انہیں جنت کے نظارے دیکھنے کو ملیں گے، انہیں جنت کے میوے ملیں گے، اور جنت میں جو جو انعام و اکرام اللہ تعالی نے ان کے لیے تیار کیے ہیں وہ انہیں حاصل ہوں گے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً سمجھدار وہی شخص ہے کہ جس کو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے تیاری کرے، اور جتنا طویل عرصہ قبر آخرت میں رہنا ہے آخرت کے حوالے سے تیاری میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت اور قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔